بسم الله الرحمن صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ناظرین محترم، ماہ مبارک جو ایک بہترین مہینہ، ایک بہترین فرصت ہمارے تزکیہ نفوس کے لیے، تربیت کے لیے، کمالات تک اور سعادت تک پہنچنے کے لیے، انہی میں سے ایک موقع شب قدر کا موقع ہے۔ پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ توفیق دی، ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم شب قدر کو درک کر سکیں۔ ویسے تو رات اور شب کی بات کریں تو رات اور شب معنوی امور میں، معنوی مسائل میں دیکھا جائے تو ایک خاص اہمیت کا حامل رکھتے ہیں، اور جیسا کہ ہماری دینی مقدس جو کتابیں ہیں اس میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں لینے جس میں شب اور رات کے لیے ملتا ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام پروردگار نے توریت جیسا ہدیہ دینا چاہا تو پروردگار نے جناب موسیٰ کو 40 لیلہ 40 راتوں تک اپنی بارگاہ میں بلایا۔ وہاں جناب موسیٰ 40 راتوں تک پروردگار کی عبادت کرتے رہے۔ اس کے بعد جناب موسیٰ کو توریت جیسا پروردگار نے ہدیہ دیا۔ یا استغفار اور توبہ کی بات کریں تو استغفار توبہ کے لیے بھی بہترین وقت سحر کا وقت ہے، رات کا وقت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَبِالْإِسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ یہ بہترین وقت ہے استغفار کرنے والوں کے لیے کہ وہ استغفار اور توبہ کریں، یا خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت، ان کی اطاعت کا ذکر کیا جائے تو قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار نے جو معمور کیا عبادت و اطاعت کے لیے، اس کا بہترین وقت کیا تھا؟ وہ رات کا وقت تھا، رات کی تاریخی تھی کہ جب آپ نماز شب میں تہجد میں مشغول رہتے تھے اور اتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ حتیٰ ایک جگہ یہ کہا گیا کہ قم اللیل الا قلیلا کہ میرے حبیب آپ راتوں کی عبادت کو تھوڑا کم کر دیں۔ اسی طرح سے عابدوں کی عبادتوں کا یا ان کی ستائش کی گئی ہے تو یہ ذکر ہوا ہے کہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل کہ یہ عابدین وہ ہیں، یہ عبادت گزار ایسے ہیں کہ جو رات میں، رات کے سناٹے میں، رات کی تاریکی میں اللہ کی قرآن مجید کی، اس کی آیات کی تلاوتیں کرتے ہیں۔ یا جہاں تسبیح کی بات آئی تو کہا گیا کہ سبحوا لیلا طویلا کہ ایک طولانی رات تک اللہ کی تسبیح کرو۔ یہی نہیں بلکہ اگر قرآن میں دیکھیں، آپ غور کریں، پروردگار نے جہاں پر طلوع فجر کے لیے ایک بار قسم کھائی یا عصر کے وقت کے لیے ایک بار قسم کھائی، وہیں پر رات کے لیے اگر دیکھیں آپ تو رات کی پروردگار نے 3 مرتبہ قسم کھائی ہے۔ کبھی پروردگار کہتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرَ۔ تو ناظرین محترم، یہ رات کا وقت جو ہے ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، لہٰذا بہت سارے نمونے ہم کو روایتوں میں، حدیثوں میں اور اسی طرح سے آیات قرآن مجید میں مل جائیں گے کہ رات کی کیا اہمیت ہے۔ لیکن آئیے ہم شب قدر کے سلسلے سے گفتگو کریں کہ پروردگار نے یہ وہ رات ہے کہ جس میں پروردگار نے قرآن مجید کو نازل کیا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اور شب قدر میں قرآن مجید کو نازل کرنے کا ایک رمز، ایک راز یہ بھی ہو سکتا ہے ناظرین محترم کہ پروردگار نے اس لیے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا تاکہ لوگوں کو یہ واضح ہو جائے، یہ پتہ چل جائے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس سے انسان کی سعادت، انسان کی سرنوشت، انسان کی عاقبت اسی سے وابستہ ہے۔ یعنی اگر قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ہم عمل کر رہے ہیں، قرآن مجید میں جو دستور ہے پروردگار نے جو نازل کی ہیں اس کے اعتبار سے اگر ہم عمل کر رہے ہیں، اسی صورت میں ہماری زندگی کامیابی طرف بڑھے گی، سعادت تک بڑھے گی۔ اگر قرآن نہیں ہماری زندگی میں، قرآن ہماری زندگی سے لیس ہے تو اسی صورت میں ہم کامیابی اور سعادت تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا پروردگار نے شب قدر میں قرآن مجید کو نازل کر کر ایک راز یہ بھی رکھا کہ دیکھو اگر سعادت چاہیے، اگر کامیابی چاہیے تو قرآن مجید کو ساتھ میں لے کر چلیں، لیکن اگر قرآن نہیں ہے تو انسان کو ضلالت، گمراہی اور شقاوت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ ناظرین محترم، شب قدر کی جہاں تک بات کریں، شب قدر جو ہے ایک ایسی اہمیت کی حامل ہے کہ جہاں خود ماہ مبارک جو اس قدر اہمیت اس کو حاصل ہے کہ انسان ایک عمل کرتا ہے تو اسے اتنا ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس سے پہلے بیان کیا میں نے کہ انسان اگر ایک آیت کو پڑھتا ہے تو اسی صورت میں اسے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، پورے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ جہاں پر اس قدر ثواب رکھے گئے ہیں کہ بہانوں سے پروردگار ثواب عطا کر رہا ہے، تو شب قدر کہ جسے پروردگار نے کہا خیر من الف شہر کہ جو 1000 راتوں سے افضل ہے، 1000 راتوں سے بہتر ہے، تو یقیناً غور کرنے کی بات ہے کہ جہاں پر ہم ایک عمل کر کر اتنا ثواب حاصل کرتے ہیں، اگر 1000 راتوں
سے افضل والی رات میں اگر ہم کوئی عمل کریں گے تو اسی صورت میں ہمارا عمل کس قدر ثواب کا حامل ہوگا، کس قدر ہم اپنی سعادت تک اور کمالات تک جو ہمارا سفر ہے، جو معنوی سفر ہے، اس کو کس قدر ہم تیزی سے بڑھ سکتے ہیں، اسے طے کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے ناظرین محترم کہ ہم شب قدر کو درک کریں اور اس میں وہ اعمال کہ جو معصومین علیہ السلام نے ہمارے لیے بیان کیے ہیں اس کو انجام دیں۔ لہذا شب قدر دیکھا جائے تو 3 شبوں کو شب قدر کہا گیا ہے، ایک 19ویں رات ہے، دوسرے 21ویں رات ہے اور تیسرے 23ویں رات ہے۔ ان 3 شبوں کو شب قدر کہا گیا ہے اور اس کے لیے روایات متعدد روایت ہیں جو اس کی فضیلت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ شب قدر میں پروردگار انسان کے جو مقدرات ہے اس کی تعین کرتا ہے، اسے مشخص کرتا ہے، اس کو معین کرتا ہے، جیسا کہ امام باقر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں خیر، شر، طاعت، اطاعت، معصیت، رزق، روزی وغیرہ وغیرہ ساری چیزوں کو تعین کیا جاتا ہے، اس کو مقدر کیا جاتا ہے، انسان کی قسمت میں لکھا جاتا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ جو اصول کافی میں روایت ہے کہ 19ویں شب کو مقدر کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، اور 21ویں شب کو اس کو تائید کی جاتی ہے، اور 23ویں شب کو اس کو لاسٹ جو ہے اس کو مہر لگا دی جاتی ہے کہ اسے پورے سال اتنا رزق، اتنی روزی، اتنی اس کی حیات، اس وقت اس کی موت، اتنا خیر، اتنا شر، یہ ساری چیزیں اس پر آخری مہر 23ویں شب کو لگتی ہیں۔ البتہ یہ بھی کہہ دیا جائے کہ ہمارے شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ شب قدر جو ہے وہ ہر سال آتی ہے اور ہر سال یہ ساری چیزیں، یہ امور انجام پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ بعض ایسے بھی فرقے ہیں کہ جن کا کہنا یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد شب قدر ختم ہو گئی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شب قدر ہر سال آتی ہے، اور خود قرآن مجید کی اس سورہ کی آیت، سورہ قدر کی آیت گواہ ہے، دلیل ہے اس بات پر کہ تنزل الملائکۃ والروح، یہ وہ شب ہے کہ جس دن پروردگار اپنے ملائکہ کو نازل کرتا ہے۔ تو کس پر نازل کرتا ہے؟ خیر یہ ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ اس کی طرف بعد میں کبھی اشارہ کیا جائے گا، لیکن خود ایک ایسی روایت بھی ہمارے پاس پائی جاتی ہے کہ خود جناب ابوذر علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا یہ شب قدر گزشتہ جو انبیاء گزر چکے ہیں کیا ان کے دور میں بھی تھی؟ کیا جو امور نازل ہوتے تھے کیا ان کے چلے جانے کے بعد بھی نازل ہوتے ہیں؟ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تو رسول خدا نے جواب دیا کہ اے ابوذر، شب قدر وہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، یعنی قیامت تک شب قدر آئے گی جس میں وہ سارے امور، وہ سارے مسائل انجام پائیں گے جو پروردگار کی طرف سے ہو رہے ہیں، پروردگار کی طرف سے ہوں گے۔ آخر میں اس سوال کی طرف بھی اشارہ کر دیا جائے کہ جیسا کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ان 3 شبوں میں کون سی شب ہے کہ جسے ہم عمل کریں، جس رات میں ہم عمل کریں، تو ان کے لیے واضح کر دیا جائے کہ اس کو مخفی ہونے کے بھی کچھ مقصد ہیں، کچھ ہدف ہیں، کچھ راز ہیں، کچھ رمز ہیں جس کی وجہ سے یہ مخفی رکھے گئے ہیں کہ انسان تینوں راتوں میں جاگیں اور تینوں راتوں میں پروردگار کے لیے اطاعت کرے، اس شب کو درک کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کا ایک بہترین رمز اور راز یہ بھی ہے شب قدر کے مخفی ہونے کا، تاکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک شب کو اگر درک کر لیا وہ مغرور نہ ہوں۔ ہم نے ایک شب کو درک کر لیا لہٰذا ہمارے اعمال پورے ہو گئے، ہم نے شب کو درک کر لیا لہٰذا ہم اس منزل اور مقصد تک پہنچ گئے، نہیں، آپ اپنے عمل پر مغرور نہ ہوں۔ لہٰذا پروردگار نے اس شب کو مخفی رکھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے 19ویں کو کیا ہے تو 21ویں شب ہو یا 23ویں شب ہو، اور اسی طرح سے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو لوگ 19ویں شب سے محروم رہ گئے ہیں یا 21ویں شب سے محروم رہ گئے ہیں، کسی ایک شب سے محروم رہ گئے ہیں، تو وہ نا امید نہ ہونے پائے اور ان کے لیے امید ہو کہ ابھی شب باقی ہے، ایک شب قدر باقی ہے جس میں ہم پروردگار کے اعمال انجام دیں گے، اطاعت کریں گے اور اس شب کو درک کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین محترم، آخر میں پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو ان تینوں شب میں اعمال کرنے کی، شب بیداری کرنے کی، رات میں جگنے کی، اور جو اعمال ذکر ہوئے ہیں ان راتوں میں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔